یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے کہ خود کو چوتھی بڑی قوت کہنے والی جو بھارت فضائیہ کے لیے اب انہیں جھوٹ کو سچ ثابت کرنا پڑ رہا ہے؟ جی سر. بہت شکریہ مصباح آپ کا، اور عامر صاحب کو بھی السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بھی مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح سٹارٹ لیا. جب آپ کا والیوم بڑا ہوتا ہے، آپ کا جثہ بڑا ہوتا ہے، آپ کی اکانومی بڑی ہوتی ہے، آپ کی پاپولیشن بڑی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی بھی بہت بڑی ہو گئی ہے، اور خاص طور پر ملٹری کیپیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اور لیکن آپ کی لوگ مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں، لوگ ایکسپیرینس دیکھنا چاہتے ہیں کہ نظر کیا ہے، لوگ حقیقت جاننا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ نے ڈسکنیکٹ کی بات کی نا پولیٹیکل گورنمنٹ اور ایئر فورس کی خاص طور پر، یہ آج کی نہیں ہے، یہ شاید آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہوگی. 1962 جب چائنا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، میں وہ ذرا ہسٹورینس کو، آپ کے ویورز کو یاد کرا دوں. اور پاکستان کو بنے بھی 14-15 سال ہوئے تھے، چائنا کو بھی بنے 14-15 سال ہوئے، انڈیا کو بھی 14-15 سال ہوئے تھے. تو چائنا نے حملہ کر دیا تھا انڈیا پر 1962 میں. اس وقت نئی برٹش لیگیسی چھوڑ کر گئے تھے. میں ایئر فورس پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں. ان کے پاس نیٹ اور ہنٹر جہاز تھے، زبردست جہاز تھے. نارتھ میں ان کے پاس ایئرپورٹس اور ایئر بیسز ہوتے تھے. چائنا کے پاس نہ تو فائٹر جہاز تھے، وہ MiG 17 اور MiG 15 آبسلیٹ قسم کے جہاز تھے. ان کے پاس بیسز بھی کوئی نہیں تھے. اور ہندوستان نے پوری جنگ میں اپنی ایئر فورس امپلوائے نہیں کی تھی، اس کے باوجود کہ ان کی بہت ایڈوانٹیجز پوزیشن تھی. اور اس وقت پرائم منسٹر نہرو تھے، اور انہوں نے ہندوستان نے جب مدد کی درخواست کی امریکہ اور برطانیہ سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی ایئر فورس کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہم ایٹریشن کی وجہ سے نہیں لگا رہے. تو یہ ایٹریشن آج کی سٹوری نہیں ہے. وہ ایٹریشن ان کو اس وقت بھی تھا شک، اور چائنا کے خلاف نہیں لگائی تھی. اور آپ نوٹ کریں تقریباً 60-65 سال بعد بھی وہی سٹوری ہے کہ ایٹریشن شائع ہے، ایئر فورس کو نہیں ڈپلوائے کرنا. چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل صاحب نے کہا کہ ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کر دی کہ ہمیں لگا ہمارا ٹیکٹکس فالٹی ہے. تو خالد صاحب، ابھی بھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور جو فوج تھی بھارتی، وہ ایک پیج پہ نہیں تھے. جی، میں یہی اسی لیے گزارش کی کہ ہسٹری ہے ان کی جسٹیفائی کرنے کی. اگر یہی یہ جنگ خدا نہ خواستہ جیتے ہوتے تو پھر ہر ایک نے کریڈٹ لینا تھا کہ ہماری وجہ سے جیتے ہیں، ہم نے مین رول ہے، ڈیسیژن میکنگ ہماری تھی. ہارتے ہیں تو جیسے سب ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، وکٹری ہیز مینی فادرز، اینڈ اوبیسلی وہ سب لوگ کلیم کرتے ہیں. اور یہی نہیں ختم ہوتا ہندوستان کا. یہی تو آپ گمان، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گمانی یا زوم رہا ہے کہ اگر میں ایک بہت بڑا سومو ریسلر ہوں تو اس کا مطلب ہے میں جمناسٹک میں بھی اچھا ہو سکتا ہوں، میں سوئمنگ میں بھی اچھا ہو سکتا ہوں. آپ سومو ریسلر اچھے ہو سکتے ہیں، آپ سائز بہت بڑا ہے، آپ کی 1.4 بلین پاپولیشن ہے. اس میں سے یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ 800 ملین لوگ راشن کارڈ پر ہیں، جن کا راشن کارڈ کے ذریعے کھانا کھاتے ہیں. ہم یہ نہیں بتاتے. بالی ووڈ 4K میں چلا گیا، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں. لیکن جنگ کچھ اور چیز ہے. جنگ کے اندر آپ نے ریزالو شو کرنا ہوتا ہے. جنگ کے اندر آپ نے ٹیکٹکس امپروو نہیں کرنے ہوتے. جو ہندوستان ایئر فورس کے نو لیس دین چیف آف ڈیفنس اسٹاف کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکٹکس تھوڑے فالٹی تھے، وہ ٹھیک کیے. آپ جنگ کبھی اس لیے بھی لڑتے ہیں کہ ٹیکٹکس امپروو کریں، اور وہ بھی پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس کے ساتھ نمبر 1. اور آپ کے 1000 جہاز ہیں، اور آپ نے اس لیے کیے تھے، خریدے تھے اتنے بلین، 90 بلین ہر سال آپ کا بجٹ ہے کہ آپ جنگ میں گراؤنڈ کر دیں ان کو. یہ جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتے فائٹر. اور کسی دشمن کی ایئر فورس کے ساتھ آپ کامبیٹ اس لیے نہیں کرتے کہ اپنے ٹیکٹکس امپروو کریں. دیٹس ناٹ دا ٹائم. ریئل ٹائم ہونا چاہیے. پاک فضائیہ نے الحمدللہ ود آل ہیوملٹی یہ 80 85 جہازوں کی پریکٹس پیس ٹائم میں کی تھی. تو تب آپ کے لیے دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں تھے. تو یہ ابھی تو ایک ڈیفینس اسٹریٹجی بولے ہیں، بہت سارے آئیں گے. تو آپ جیسے تجزیہ نگار عامر صاحب جیسے جب بارڈر پار جائیں گے تو بہت کوئی اور ڈھونڈ کر لائیں گے. ویٹ اینڈ سی والی بات.